يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. حضرات پہلے الفاظ پر غور فرمائے. ارشاد ہوتا ہے فغفرنا له ذلك، ہم نے جناب داؤد کو علیہ السلام جو آزمائش اور فتنے میں ڈالا تھا اور انہوں نے اللہ سے بخشش طلب کی، ہم نے ان کو معاف کر دی. وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ، اور بے شک اس کے لیے ہمارے ہاں قرب ہے، وحسن مآب، وہ بہت اچھی لوٹ کر جانے کی جگہ ہے، مرتبت شان عظمت. یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے جناب داؤد علیہ السلام، بے شک ہم نے آپ کو بنایا ہے خلیفہ، ہم نے آپ کو جانشین بنایا ہے زمین میں. چنانچہ فاحکم بین الناس بالحق، پس تو فیصلے کر لوگوں کے درمیان حق و صداقت پر مبنی جو ہو. ولا تتبع الہویٰ، اور جو کسی خواہش کی پیروی نہ کر. فیضلک عن سبیل اللہ، پس وہ خواہش اور تمنائیں آپ کو بھٹکا دیں گی، گمراہ کر دیں گی اللہ کی راہ سے. ان الذین یضلون عن سبیل اللہ، بے شک وہ لوگ جو بھٹک جاتے ہیں اللہ کی راہ سے، لہم عذاب شدید، ان کے لیے سخت عذاب ہوگا. بما نسوا یوم الحساب، اس کے سبب جو وہ بھول گئے حساب کے دن. وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا، اور نہیں پیدا کی ہم نے آسمانوں کو زمینوں کو اور جو ان کے درمیان ہے باطل، نہ حق نہیں پیدا کیا. اس کا کچھ مقصد ہے. ذالک ظن الذین کفروا، یہ گمان تھا کافروں کا کہ اس کا کوئی مقصد نہیں ہے، بلا مقصد پیدا کیا گیا. فویل للذین کفروا من النار، بس ہلاکت و تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا. وہ ہلاکت کیا ہے؟ آگ کی وادیاں ان کے لیے، اور ویل نار ہے ان کے لیے. انشاءاللہ اس کی وضاحت ہوتی رہے گی. ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کیا ہم بنا دیں، کر دیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور عمل اچھے کیے، کالمفسدین فی الارض، جو فساد برپا کرنے والے ہیں، فساد پھیلانے والے ہیں زمین میں، ان کو اور اہل ایمان عمل صالح کرنے والوں کو برابر کر دیں. ام نجعل المتقین کالفجار، یا پھر ہم متقین کو جو تقوی والے ہیں ان کو فاجروں کی طرح شمار کر لیں. ایسے نہیں ہوگے. کتاب انزلناہ الیک، یعنی ھذا کتاب، یہ جو کتاب مقدس قرآن مجید ہے، ہم نے اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف اس کو اتارا ہے، نازل کیا ہے. مبارک، یہ بابرکت کتاب ہے. لیدبروا آیاتہ، تاکہ وہ لوگ اس کی آیتوں پر تدبر کریں، غور و فکر کریں.
وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور تاکہ عقل والے شعور والے اس سے نصیحت حاصل کریں اور اس کے درس لیں۔ وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ، اور ہم نے عطا کیا تھا جناب داؤد کو ان کا صاحبزادہ بیٹا جناب سلیمان۔ نعم العبد، بہترین آدمی تھا، انہو اواب، بے شک وہ ہماری طرف انابت رجوع کرنے والا تھا، اور ہمارے ساتھ ہی اس کا بہترین یہ تعلق رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے دعائی اور شہادت دی ہے۔ حضرات، اللہ رب العزت نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان فرمایا ہے، ذرا ذہن نشین فرمائیں بات۔ جب غزوہ احد ہوا تو غزوہ احد میں صحابہ کرام سے جو ایک مسٹیک ہوئی، خاص طور پر وہ جو درے پر کھڑے ہونے والے لوگ تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان جاری کیا تھا ہمیں شکست ہو، ہمیں فتح ہو، حتیٰ کہ پرندے اگر ہماری لاشوں کو نوچ رہے ہوں تم نے درہ نہیں چھوڑنا۔ یہ غزوہ احد کی بات ہے، سیرت کی اور تاریخ کی کتابیں پڑھیں، اس کے اندر یہ ساری بات موجود ہے۔ تو ظاہر وہ مسٹیک ہوئی جب درہ چھوڑ دیا گیا۔ اس دور میں کفر کی قیادت کرنے والے سردار ابو سفیان اور خالد بن ولید، یہ کافر تھے، لیڈر تھے، انہوں نے حملہ کیا۔ تو پھر آپ کے علم ہے کہ 70 صحابہ شہید ہوئے، رسول پاک کے دانت شہید ہوئے، آپ کا سر مبارک زخمی ہوا۔ اس صورتحال کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے تبصرہ کیا ہے قرآن مجید میں، غور کرنے والا ہے اور یاد رکھنے والا ہے۔ اللہ نے فرمایا عفا اللہ عنہم، اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ فاعف عنہم، آپ بھی معاف کریں۔ واستغفر لہم، اور ان کے لیے بخشش کی دعا بھی کریں۔ وشاورہم فی الامر، ان کو مشاورت میں بھی شامل کریں۔ یہ شان ہے صحابہ کرام کی۔ اللہ فرماتے ہیں جو مشاجرات صحابہ، کبھی وہ صفین کا مسئلہ، کبھی وہ جنگ جمل کا مسئلہ، کبھی کسی شہادت کا مسئلہ بیان کر کے تبرہ بازیاں، رافضیوں، سبائیوں کا کردار ادا کر کے صحابہ کرام میں تبرہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے گارنٹی دی ہے میں نے سارے صحابہ کی کوئی اگر غلطی دنیا میں ہوئی میں نے معاف کر دی۔ معاف نہیں صرف کیا، نبی پاک کو حکم دیا آپ بھی معاف کر دیں۔ پھر دوسرا حکم دیا واستغفر لہم، ان کے لیے میرے سے بخششی دعا کریں۔ تیسرا حکم یہ دیا کہ وشاورہم فی الامر، ان کو نکالنا نہیں ہے، مشاورت میں شامل رکھنا ہے۔ تو اس کے بعد میں اگر بات کروں تو اپنے ایمان کو برباد کرنے والی بات ہے۔ اگر وہ اور بندہ کرے تو بڑی عجیب و غریب صورتحال ہے۔ جن لوگوں کو صحابہ کرام کو میرے اللہ راشد فرمائیں اور یہ فرمائیں یہ مومن ہے، راشد ہے، میں ان پہ راضی ہو چکا ہوں، ان کے لیے میں نے باغات تیار کر رکھے ہیں، یہ بہت بڑی کامیابی والے ہیں، میں نے ان کو رضوان کا سرٹیفکیٹ دے دیا ہے۔ اس کے بعد اگر وہ تبرہ جناب صدیق اکبر پہ کریں، عمر فاروق پر کریں، جناب عثمان پر کریں، اور اعلیٰ حضرت کیا صحابہ کرام پر وہ تبصرہ بک بک کریں، تو جن کو میرے اللہ راشد اور مومن کہے ان پر تبرہ کیا جائے، اور جن کی نسل کا بھی نہیں پتہ انہوں نے اپنی جماعت کا نام ہی مومن ہی رکھا ہوا، اور لوگ ان سے پڑھارے بھی کھائیں، شربت بھی ہیں، سبیلے بھی کھائیں، اور ان کے پکے ہوئے جناب وہ دار روٹی بھی کھائیں، اور صحابہ کو گالیاں سن کر گھر آ کے سو جائیں، اور ساری رات نالا بکری یعنی کون بھی یہ جشن دے گئے۔ ان مسائل پہ غور کرنا چاہیے۔ ہماری اپنی اوقات، ہمارا ایمان، ہماری غیرت کیا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ فرمایا تھا میرے سامنے میری بیٹیوں کو اگر نوچ لیا جائے، ان کے ٹکڑے کر لیے جائیں، میں وہ برداشت کر لوں گا، میں تو ہونے رسالت برداشت نہیں کر سکتا، میں تو انہیں رسالت برداشت نہیں کر سکتا۔ ہم سارا کچھ ہی برداشت کر کے ہضم کر کے پتہ نہیں کتنا بڑا حرام کھاتے جائیں، جھوٹ بولتے جائیں، صحابہ کو گالیاں دیکھتے سنتے جائیں، قرآن کی توہین دیکھتے جائیں، دین اسلام کی توہین دیکھتے سنتے جائیں، رات کو پھر ملک شیک دے کر رات کو سو جائیں۔ اللہ تعالیٰ کوئی نیا منصوبہ، کوئی استغفار، کوئی توبہ، کوئی رجوع اللہ، کوئی نیا منصوبہ ولا شے۔ گزارش یہ ہے کہ ہم نے پڑھا تھا کہ جناب داؤد علیہ السلام کے پاس ان کے عبادت خانے میں کچھ لوگ دیواریں پھلانگ کے آئے اور بلا اجازت آئے، اور آ کر انہوں نے کچھ سوالات کیے، وہ پریشان ہوئے، انہوں نے کہا جاؤ ڈرے نہیں، یہ ہمارا کیس ہے، یہ مقدمہ ہے، یہ سنیں اور جواب دیں۔
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ہم نے آزمایا تھا جناب داؤد کو کہ کیا کرتے ہیں، پھر انہوں نے کیا کیا، فاستغفر ربہ وخر اناب، اللہ سے معافی مانگی، گر پڑے رکوع سے، یہاں تک ہم نے سبق پڑھا تھا۔ ارشاد ہوتا ہے جب فاستغفر ربہ، انہوں نے اپنے رب سے استغفار کیا، طلب معافی غفران کیا، تو ہم نے فغفرنا لہ، ہم نے معاف کر دی۔ امام الانبیاء نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، غلطیوں اور گناہوں سے معافی مانگنے والا اس طرح ہوتا ہے جس طرح اس نے گناہ کیا نہیں۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کل بنی آدم خطان و خیر الخطائین التوابون، سید الانبیاء نے فرمایا سارے اولاد آدم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، کہتے چھوٹی کہتے بڑی، وہ دربردہ کرتا ہے، وہ سرعام کرتا ہے، لیکن خطا کار ہے، لیکن خیر الخطائین التوابون، سب سے اچھے خطا کار وہ ہوتے ہیں جو توبہ کر لیں، اقبال جرم کر کے معافی مانگ لیں۔ یہ معافی مانگنا، اقبال جرم کرنا، اللہ کو گڑ گڑانا، رجوع اللہ کرنا، انابت اللہ کرنا، یہ بہت بڑی صفات ہیں اللہ کے رحمِ اللہ۔ یہی مسئلہ بیان ہو رہا ہے، جناب داؤد نے رجوع کیا علیہ السلام، اللہ سے معافی کی طلب کی، ہم نے معاف کر دی۔ اس میں کوئی جو عائل بیش تھی، کوئی مسٹیک تھی، جو کو معاملات ہوا جو فیصلے کیے، اللہ فرما رہے قرآن کی آیت میں فغفرنا لہ، ہم نے معاف کر دیا۔ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ، اور جناب داؤد علیہ السلام کا ہمارے ہاں ایک قرب کا مرتبہ، ایک شان ہے، وَحُسْنَ مآب، بہترین ٹھکانہ ہے، اسٹیٹس بھی بڑا اچھا ہے، ہمارے ان کا قرب بھی ہے، اور لسان رسالت بھی ہے، میں نے ان کو نبوت بھی دی ہے، پیار بھی کی ہے، اور اللہ نے جو داؤدی خوبصورت آواز بھی دی ہے، وَأَلَنَّا الْحَدِيدَ، لوہا بھی نرم کیا ہے۔ یہ ساری باتیں قرآن مجید کے حوالے سے، ان کی شان عظمت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے یارہ کو بیان کروایا۔ اب تعلیم کیا دی جا رہی ہے؟ یا داؤد، اللہ کہہ رہے ہیں، کہیں اللہ فرماتے ہیں یا ابلیس ہو، یا نوح ہو، ادھر ہو رہا ہے یا داؤد۔ تو میں کئی دفعہ گزارش کی ہے، عربی لغت میں کوئی متکلم جب کسی مخاطب سے بات کرتا ہے اس میں صیغہ ہوتا ہے یا رجل، یا رفیق، یا انسان، یا ایھا الانسان۔ تو یہ یا کا کلمہ اس میں کسی منادے کے لیے، یعنی پکارنے کے لیے، خوبی کے لیے نہیں ہے، کسی سے بات کرنے کے لیے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جناب داؤد کو انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، ہم نے زمین میں آپ کو جانشین بنایا ہے، ہم نے آپ کو خلافت دی ہے، تو پھر کیا کریں؟ فاحکم بین الناس بالحق، لوگ درمیان فیصلے کرنے ہیں تو آپ نے سائڈ نہیں مارنی، حق کے فیصلے کرنے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر کچھ آیات ہیں، اس پر غور فرمائیں، ارشاد ہوتا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، یہ سارے جج، سارے سچ بنچ، سارے چودھری، سارے لیڈر اس میں شامل ہیں، مجلسوں کے چیئرمین، مجلسوں کے ذمہ دار، جو مجلسوں کے اس طرح سے ملیں کہ فیصل مقرر کیے جاتے ہیں، سارے اس میں شامل ہیں۔ کیا ارشاد فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو لوگ اس کے مطابق فیصلے نہیں کرتے جو اللہ نے قانون سازی فرمائی ہے، اللہ نے آیتیں نازل فرمائی ہیں، اللہ کا قرآن جس کے بارے میں حکم دیتا ہے، وہ اللہ کے نزدیک سارے کافر ہیں۔ اولئک هم الکافرون، وہ جج ہے، وہ چیف جسٹس ہے، وہ صوفی ہے، وہ چودھری ہے، وہ لیڈر ہے، وہ ٹوانا کوانا مانا، جو آپ سمجھتے ہو، اللہ فرماتے ہیں یہ کوڑا ہے۔ ایک آیت فرماتے ہیں اولئک هم الفاسقون، ایک جگہ آتا ہے اولئک هم الظالمون، یہ ظالم، فاسق اور کافر ہیں۔ ہم ان کی جناب یہ تو ان کی داد ہو گئی ہے جو ان کو پروٹوکول دیا جا رہا ہے، ریفل والے بندے ان کے ساتھ ہیں، یہ پروٹوکول، گاڑیاں دائیں بائیں، اللہ چھتر مار رہے ہیں، ہم کو سلام کر رہے ہیں۔ تو جن پر اللہ لعنت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان پر غضب کا اظہار کرے، ہم اس کو کریں، احترام کی نظر سے دیکھیں تو ہمارا اجر کیا ہوگا۔ جو اللہ نے منع کیا ویسے نہ کرو، نہ ہم منع ہوں، جو اللہ حکم کرے نہ حکم مانے تو نہ منع ہو جائے، تو اپنے ہوگا جی بڑا پکا سنی، اس کا عقیدہ بڑا اچھا ہے، فلانا بڑا، وہ خاک ہے، کچھ بھی نہیں۔ ارشاد ہوتا ہے جناب فیصلے ٹھیک کرنے ہیں، فاحکم بین الناس بالحق، جبکہ سارے نبیوں نے کبھی غلط فیصلہ نہیں کیا، تاکیدی حکم ہے، نبی کو حکم کر کے پوری اس کی امت اس کے اندر شامل ہوتی ہے۔ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ، خواہش کی پیروی نہیں کرنا۔ خواہش کا معنی کیا ہے؟ ایک وقت اللہ کا حکم ہو، ایک دم اپنی مرضی ہو، خواہش ہو، تمنا ہو، کوئی ایسا۔ اسی طرح کسی نے کہا ہے نا، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان، لیکن ساری زندگی تمنا کر کر کے
ساری زندگی خواہشیں کر کر کے بندہ مر گیا۔ سید الانبیاء نے فرمایا بندے کی خواہش یہ ہوتی ہے ایک پوری وادی میری سونے کی بھر جائے، بھر جاتی ہے پھر دوسری وادی کی تمنا شروع کر دیتا ہے، وہ بھر جائے پھر تیسری وادی کی شروع کر دیتا ہے، حتیٰ کہ ساری زندگی آپ نے پھر فرمایا کہ ابن آدم کا پیٹ قبر کی مٹی نے بھرنا ہے، تمنا و خواہشات سونے چاندی اس کا پیٹ نہیں بھرتا۔ میں کیا کر سکتا ہوں؟ پاک پیغمبر کا فرمان ہے، اور آپ لگے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں دنیا مارو مارو اربوں خربوں پتی بھی وہی چول مار رہے ہوتے ہیں جو بندہ چھوٹا کام کر رہا تھا۔ لیکن بڑی عجیب ایک بات ہے کہ 3 کروڑ کی گاڑی ہوتی ہے، لاکھ روپے تنخواہ لینے والے ہوتے ہیں، گاڑیاں ساتھ ہوتی ہیں، نہ ریفلیں ہوتی ہیں، یہ ٹماٹروں کا ریٹ سیٹ کرنے کے لیے منڈیوں میں، اور تو ٹماٹر مہنگے بیچ رہے ہوتے ہیں، اس کی ریڑھی کو مارو تو ریڑھی توڑ کے کھا جائے گا۔ یہ عدل و انصاف کا سلسلہ ہے، یہ روز تماشا ہم دیکھ، کبھی ٹماٹروں کا الٹایا ہوتا ہے، کبھی کسی کی بوتلیں پھینکی ہوتی ہیں، کبھی کسی کا کچھ تباہ کیا ہوتا ہے، لاکھوں کا سامان کروڑوں اربوں کا، تو چیک کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ کہ چھلیاں بیچ رہے تھے کھلا کے تیرے گولی مار دیں، وہ کیا کرے؟ لوٹے تو لوٹنے نہیں دیتے، مانگے تو دیتے نہیں، درخواست کرے میرا بل زیادہ ہے وہ اس کے کام نہیں کرتے، اگر وہ چھلیاں بیچ نہیں دیتے کرے کیا کرے نا۔ حضرت امیر المومنین نے یہودی کو دیکھا مانگ رہا ہے، پوچھا کیوں مانگتے ہو؟ کہنے لگے پتر ساتھ نہیں دیتے، وڈیرا ہو گیا، کاروبار کوئی نہیں، تو میں گھر بیٹھا کرو، وظیفہ تو مجھے بیت المال دے گا۔ اپنے مسلک پہ رہے، یہودی رہے، ہم دعوت نہیں دیتے، تو دعوت دیتے ہیں نہیں قبول کرنا، لیکن وظیفہ اسلام دے گا تمہیں۔ رول کے مر گئی، دنیا کو پوچھنے والا نہیں، ہیں بڑے پکے تھے، نماز پڑھتے مارو مار نفل پڑھ رہے، مجھ لین دی چرا چور گئے تھے، تہجد پڑھ رہا انہاں لے لگے سکتا کوئی مینوں ہی آنا پایا تے کھورا آ گیا تے وہ تہجد پڑھتا پیا تے انہوں نے آخیا جی وہ چاچا روشن دین اگر دے دے نا سپاہی یا قسم تے ٹھیک ہے، وہ سلام پھر کہتا چاچا میری قسم نہ دیں، اللہ اکبر، گن گن کے گسا دیے تسبیح کے دانے، دل مسلمان تیرا نہ میرا، تو بھی نمازی میں بھی۔ جب یہ حال ہوگا تو پھر یہی حال ہوگا جو ہمارے ساتھ ہو رہا۔ اللہ ہم سب کو معاف کر، فرمایا خواہش کی پیروی نہیں کرنی، اور ایک ہی بات آپ نے 20 بار علماء کرام سے سنی ہوگی، مخزومیہ خاندان کی، معزز خاندان کی بزرگ عورت سے چوری ہوگی، کیس رسول پاک کے پاس آ گیا، خاندان کے لوگوں نے کہا کہ رسول پاک نے تو فیصلہ کرنا ہی کرنا ہے، جب اس کا ہاتھ کٹ جائے گا، ادھر ہاتھ کٹے گا، ہماری عزت کی ناک کٹ جائے گا، لہذا سفارش ایسی کرو کہ وہ پیسے کو لے دے کے مکا ہو جائے۔ تو کس بندے کو بھیجا گیا؟ جو رسول پاک کے لاڈلے کا لاڈلا اسامہ بن زید، حب و حب رسول اللہ، نور بچہ ہے، پیار ڈوٹ کے ساتھ آ کر بات کر دی، اللہ کے رسول کو پیسے ٹکے لے کے اس کو معاف کر دیں۔ تغیر وجہ رسول اللہ، نبی پاک کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور فرمایا اتشفع فی حد من حدود اللہ، اور اسامہ تجھے جرت کس طرح ہوئی اللہ کی حدوں میں سفارشیں کر رہا ہے۔ والذی نفس محمد بیدہ لو ان فاطمۃ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، اس ذات کی قسم ہے کہ جس کے ہاتھ میں محمد الرسول اللہ کی جان ہے، جسے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، اگر آج میری بیٹی سے چوری ہوتی، کیس میرے پاس آتا، میں اپنی بیٹی فاطمہ ہاتھ کاٹ دیتا۔ کون کرے گا فیصلہ؟ اس سے زیادہ پیاری بیٹی کون ہو سکتی ہے؟ سرکار نے فرمایا تھا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے میری فاطمہ کو ناراض کیا مجھے ناراض کیا، جس نے مجھے ناراض کیا اس نے رب کو ناراض کیا۔ یہ ساری باتیں حدیث کے اندر موجود ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الهوى فیضلک عن سبیل اللہ، اگر ایسے کریں گے تو سیدھی راہ ہے، ہدایت والا راستہ ہے، اس سے ہٹا دیں، پھر کون کام خراب کر دو۔ میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں ایک بات آپ کو سنا دوں، وہ ایک عربی زبان میں ایک کہانی ہے لکھی، عربی زبان میں، وہ اس دور کی بات ہے کہ جب ہمارا میڈیا یہ ایسا سمجھ کہ یہ ٹیلی ویژن، یہ مصر کے استاد نے یہ سارا سبق پڑھایا تھا، تو اس کی پھر کتاب بنی ہوئی ہے آزاد کشمیر میں، باقاعدہ وہ اسکولوں کالج میں لگی، میں پڑھائی بڑے ساتھ، اس کے اندر ایک کہانی لکھی ہوئی ہے اخلاص کے نام پر۔
ایک معروف ہے، ایک جگہ درخت ہوتا ہے تو لوگ اس کی عبادت کرتے ہیں. ایک نوجوان کو غیرت ہے کہ یہاں لوگ سجدے کرتے ہیں، میں درخت کو کاٹ لیتا ہوں. وہ آیا اپنا سامان لے کر تو راستے میں شیطان سب مل گئے تو وہ اس نے کشتی ہو گئی، کیونکہ اخلاص کے ساتھ وہ نکلا ہوا تھا. شیطان کی اس نوجوان کی کشتی ہو گئی. نوجوان نے شیطان کو ہورے شورے مارے تو شیطان معافی منگے، جان نہ چلے. وہ کہنا یار تیری مہربانی ہے تینوں چھڑ دے، کہ تیری ایسی تحریر میں درخت کٹا. اس شیطان نے پھر ورگ لایا، کہنے لگا یار اس طرح کرو، مجھے تھوڑی سی مہلت دے دو، میرا ادھر کاروبار چلتا ہے تو میں ہر روز تجھے 100 روپیہ دوں گا. کس نے کہا؟ شیطان نے. اور وہ نام پہ امریکہ رکھ لو، پہ برطانیہ رکھ لو، پہ چائنا رکھ لو، پہ مولوی تو پہ کوئی ادارہ رکھ لو، سبق واسطے کہہ رہی ہے نا. اب اس کے گھر ایک 100 آ رہا ہے، 100 آ رہا ہے. اب وہ جناب کبھی مینگو آ رہے ہیں سبحان اللہ، کبھی جامن آ رہے ہیں سبحان اللہ، کبھی آڑو آ رہے ہیں. تو پرانی بات ہے نا، وہ تو سودا کچھ لب بھی جانا تھا. اور سلسلہ نقش بندیہ شروع ہو گیا. شیطان نے جب سمجھ لیا کہ آڑو بھی کھاتا ہے مینگو بھی کھاتا ہے تو مینگو سارا سلسلہ چل پڑا ہے، شورا شورا بھی پیندا ہے. ان شیطان نے پیسے بند کر دیے. سبحان اللہ کو 2-4 دن بند ہوئے تو انہوں غیرت آئی، اور میرے نام معاہدہ کیتا تھا، اور ساڈا وعدہ کیتا تھا، تاشقند کا معاہدہ خراب کرتا ہے. میں انہوں پھینٹا لاں گا، میں درد کٹا گا. ہون لے کے کوڑا نکلا، شیطان آ گیا ملانے. پہلے مخلص تھا، اب وہ پیسوں کے لیے جا رہے ہیں. شیطان نے چوکے تھلے ڈال لیا اور شیطان برے بات آتا میرے پہلے بھی پیسے کٹ دے، کو سجدہ بھی تیرے کو کروانے ہیں. اور صوفی کو پیسے بھی کٹائے تو سجدہ بھی کروایا تو مشرک کر کے مارے ان. یہ ہے اس تمنا اور خواہش اور حرص اور لالچ کے نتائج. وہ سبق پڑھایا ہے اساتذہ کرام نے، ہمیں سبق دیا ہے کہ اگر اخلاص ہے. امام الانبیاء ایک ہی بات فرمائی تھی، امام بخاری نے سب سے پہلے حدیث بیان کی، انما الاعمال بالنیات وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین. نیت خالص نہیں تو باقی سارا بیڑا غرق ہو گیا. کہ نیت خالص ہے سارے کام ٹھیک. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ ان الذین یضلون عن سبیل اللہ، جو لوگ بھٹک جاتے ہیں، سیدھی راہ سے ہٹ جاتے ہیں، لہم عذاب شدید، بڑا سخت عذاب ہوگا، بما نسوا یوم الحساب، جو بھول گئے تھے حساب کے دن کو، جس دن وہ نظام عدل میزان عدل قائم کیا جائے گا، ذرے کے حساب کیے جائیں گے، اس کو بھولا ہوا ہے. قرآن مجید کا لکھا ہوا ہے بلا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم. ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بلا دیا. جب انہوں نے اللہ کو بلا دیا تو اللہ نے ان کو اپنا بھی بلا دیا. تم ہو کون؟ سب کو بول رہا نہیں پتا ہم کون تھے، کہاں آئے تھے. بہت بڑی حدیث شریف کے اندر مثالیں موجود ہیں، کیونکہ ترجمہ پڑھ رہے ہیں. ارشاد ہوتا ہے ذالک ظن الذین کفروا، ہاں وما خلقنا السماء والارض وما بینہما. اور لوگوں ہم نے آسمانوں زمینوں اور اس کے درمیان جو کچھ بنایا ہے، وہ سمندر ہے، ندی ڈالے ہیں، اس کے اندر آپ پہاڑ نظر آتے ہیں، اس کے اندر جنگلات اور صحرا اژدہا، آپ کو سب کچھ نظر آتا ہے. اس کو باطل بیکار پیدا نہیں کیا. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. نہیں بانے کا کوئی فائدہ نہیں. فرمایا میرا اس میں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات، اس کے اندر نشانیاں موجود ہیں. والفلک التی تجری فی البحر، اس کے اندر نشانیاں موجود ہیں. سمندروں میں سفینے چلتے ہیں، نشانیاں موجود ہیں. فضا میں پرندے اڑ رہے ہیں. والصافات یقبضہن. ارشاد ہوتا ہے ذالک ظن الذین کفروا، کافروں کو گمان یہ تھا کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں. فویل للذین کفروا من النار، ہلاکت تباہی ہو کافروں کی آگ سے. آگ کے ان کے لیے وادیاں تباہ و بربادی کے علاوہ کچھ نہیں ان کو. ام نجعل الذین آمنوا وعملوا، فرمایا کہ ہم ایسے کر دیں جو بندے ایماندار ہیں، وہ ایک لوٹتا ہے ایک حلال کھاتا ہے، دونوں کو برابر کر دیں. ایک سچ بولتا ہے ایک جھوٹ بولتا ہے، دونوں کو برابر کر دیں. اور ایک اپنی ڈیوٹی پوری دیتا ہے، دوسرا ککھ نہیں کرتا، دونوں کو برابر دے دیں. ایک بندہ پیپر میں سوالوں کے جواب لکھتا ہے، اس کو نمبر دیں. ایک ککھ نہیں لکھتا، دونوں کو نمبر برابر دے دیں. یہ کیسے ممکن ہے؟ اور کبھی نہیں ایسے ہوا. تو اللہ نے سوال کیا ام نجعل المتقین کالفجار، ہم متقین کو فاجروں کی طرح کر دیں.
ایک ماں کا با ادب ہے، ایک بے ادب ہے، با ادب بے ادب ہم کو برابر کر دیں؟ ایک ساری رات کبھی سوتا ہے، کبھی ذکر کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، آسمان و زمینوں پہ غور کرتا ہے، ایک اشاعت بعد روٹی مینڈ کھا کے تو سوتا ہے تو سورج بھی چڑھ جاتا ہے۔ حدیث کے اندر بیان آتا ہے شیطان اس کے کانوں میں بول کرتا ہے پیشاب، کہتا ہے لے بیلیا میں اپنا کام کر چڑھا، کھا کھس منو وقت گزر گیا، روز منانے بیٹھے۔ اور ایسے ہو رہا ہے ماشاءاللہ، روز کرنا پڑے پیشاب یہ چیک کرو جا کے پڑھی وَلِيَدَّبَّرُوا آیَاتِهِ فرمایا ہاں ارشاد ہوتا ہے کتاب انزلناہ، اے نبی محترم یہ کتاب، ھذا کتاب انزلناہ الیک، اس کتاب کو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے، مبارک یہ بابرکت کتاب ہے، لیدبروا آیاتہ اس لیے تاکہ اس کی آیتوں پر غور کیا جائے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ هَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہے کوئی نصیحت غور کرنے والا، ہے اس کے اندر کوئی تھوڑا سا اپنے دماغ خرچ کرنے والا؟ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، عقل والوں کو چاہیے نصیحت حاصل کرے۔ کتنی دنیا آئی اور مرکب بھی ان کبھی غور سیرو فی الارض، اور چلو پھرو دیکھو دنیا کے اندر داستانیں کیسی ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ، ہم نے جناب داؤد علیہ السلام کو بیٹا دیا تھا جناب سلیمان، ان کی تفصیل آ رہی آگے انشاءاللہ پڑھیں گے۔ نعم العبد، بہترین آدمی تھا جناب سلیمان، انہو اواب، وہ ہماری طرف رجوع کرنے والا تھا، ہمارے ساتھ اللہ فرما رہے تعلق قائم رکھنے والا، رجوع اللہ کرنے والا، انابت اللہ کرنے والا تھے جناب سلیمان، داؤد علیہ السلام کے صاحبزادے، ان کی بات بھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اللہ کی توفیق سے۔ ارشاد ہوتا ہے جی توجہ، فَغْفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ، ہم نے جناب داؤد نے جب بخشش طلب کی، استغفار کی آرام سے، ہم ان کو معاف کر دیا۔ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ، اور ان کے لیے ہمارے ہاں قرب کا مقام بھی ہے، وَحُسْنَ مآب، پلٹ کر آنے کی خوبصورت جگہ ہے، ان کا ایک سٹیٹس ہے، ایک مقام ہے۔ یا داؤد اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ، اے جناب داؤد ہم نے آپ کو جانشین بنایا ہے، خلیفہ مقرر کیا زمین میں، فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ، بس تو فیصلے کر لوگوں کے درمیان حق پہ، ولا تتبع الہویٰ، خواہش کی پیروی نہیں کرنا، ایک بار اللہ کا فرمان حکم ہو، دوسری تمنا خواہش ہو، اس کی پیروی نہیں، فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، پھر وہ تمہیں اللہ کی راہ سے گمراہ کر دیں گے، ہٹا دیں گے، بھٹک دیں گے آپ۔ ان الذین یضلون عن سبیل اللہ، بے شک وہ لوگ جو بھٹک جاتے ہیں، گمراہ ہو جاتے ہیں، بے راہ ہو جاتے ہیں اللہ کی راہ سے چھوڑ کر، لہم عذاب شدید، ان کے لیے سخت عذاب ہوگا، بما نسوا یوم الحساب، اس کے سبب جو یوم حساب کو بھول گئے۔ کہتے ہیں نا قیامت بھول گئے رہے، موت بھول گئے رہے بندے، مرنا یاد ہے، یہ جملے وہی ترجمہ ہے۔ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا، نہیں پیدا کیا ہم نے آسمانوں زمینوں کو اور جو ان کے درمیان بات بیکار نہیں پیدا کیا، اس کا مقصد ہے۔ ذالک ظن الذین کفروا، یہی گمان تھا کافروں کا کہ اس کا کوئی مقصد نہیں ہے زمین آسمان کا، لیکن ہم نے مقصد بنایا۔ فویل للذین کفروا من النار، پس تباہی ہلاکت ہو ان کے لیے جو کافر ہیں، آگ کی ویل ہے، آگ کی وادیاں ان لوگوں کے لیے۔ ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کیا ہم بنا دیں، کر دیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے عمل صالح کیے، کالمفسدین فی الارض، زمین میں فساد برپا کرنے والوں کی طرح ان کو شمار کر لیں، ان کو برابر سمجھ لیں؟ ایسے نہیں۔ ام نجعل المتقین کالفجار، یا ہم بنا دیں متقین کو فاجروں کی طرح، فاجر فاسق اور متقی ایک لائن میں، ایسے نہیں ہوگا۔ کتاب انزلنا الیک، یعنی ھذا کتاب، یہ جو مقدس کتاب قرآن مجید ہے، ہم نے اس کو اے رسول کریم آپ کی طرف نازل کیا ہے، مبارک، یہ بابرکت ہے، لیدبروا آیاتہ، تاکہ وہ لوگ، امت کے لوگ اس پر غور و فکر کریں، ولیتذکر اولو الالباب، اور اس سے نصیحت حاصل کریں شعور والے، عقل والے، دانا لوگ۔ وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ، ہم نے عطا کیا تھا جناب داؤد کو صاحبزادہ حضرت سلیمان، نعم العبد، بہترین آدمی ہے، انہو اواب، وہ ہماری طرف رجوع کرنے والا، انابت کرنے والا، ہمارے طرف ہی پلٹ کر آنے والے تھے جناب سلیمان، یہ اس کا مفہوم عام ہے۔